میری آج کی کہانی کا ٹاپک ہے وہ لڑکی جو کبھی نہیں ہنسی۔ قسط نمبر 5۔ بارش تھم چکی تھی مگر ایمان کے دل میں سوالوں کا طوفان ابھی باقی تھا۔ لائبریری بند کرنے ہی والی تھی کہ اسے دروازے کے نیچے ایک پرانا لفافہ ملا۔ لفافے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، سچ ہمیشہ دیر سے آتا ہے مگر آتا ضرور ہے۔ ایمان نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر ایک پرانی تصویر تھی جس میں اس کے والدین ایک نامعلوم شخص کے ساتھ کھڑے تھے۔ تصویر کے پیچھے ایک پتہ لکھا ہوا تھا۔ احمد نے تصویر دیکھ کر کہا، شاید یہ شخص تمہارے ماضی کے راز جانتا ہے۔ اگلی صبح دونوں اس پتے پر پہنچے مگر وہاں ایک بند مکان تھا۔ دروازے پر لگی تختی پر لکھا تھا، یہ گھر کئی سال پہلے خالی ہو چکا ہے۔ جیسے ہی وہ واپس جانے لگے ایک بوڑھے شخص نے انہیں آواز دی، اگر تم اس تصویر والے آدمی کو ڈھونڈ رہے ہو تو تم بہت بڑے راز کے قریب پہنچ چکے ہو۔ ایمان اور احمد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہیں محسوس ہوا کہ ان کی زندگی ایک نئے موڑ پر آنے والی ہے۔ وہ لڑکی جو کبھی نہیں ہنسی۔ ایک صبح ایمان نے امید کی دیوار پر ایک بے نام خط دیکھا۔ اس میں لکھا تھا، آپ کی مسکراہٹ نے مجھے زندگی سے دوبارہ محبت کرنا سکھائی ہے۔ ایمان نے خط احمد کو دکھایا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس نامعلوم لکھنے والے کے لیے لائبریری میں ایک خصوصی نشست رکھی جائے جہاں ہر شخص اپنی زندگی کی ایک امید بھری بات دوسروں سے بانٹے۔ شام تک ہال لوگوں سے بھر گیا۔ ایک نوجوان لڑکے نے کھڑے ہو کر کہا، میں ہی وہ شخص ہوں جس نے خط لکھا تھا۔ میں نے یہاں آ کر جانا کہ دکھ انسان کو ختم نہیں کرتا، اسے مضبوط بھی بنا سکتا ہے۔ ایمان کی آنکھوں میں تشکر جھلک اٹھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، جب امید بانٹی جاتی ہے تو وہ کئی دلوں میں ایک ساتھ روشن ہو جاتی ہے۔ اس رات بارش کی نرم بوندیں لائبریری کی کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھیں اور ایمان کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے والدین کی دعائیں اب بھی اس کے ساتھ ہیں۔ وہ لڑکی جو کبھی نہیں ہنسی۔ بوڑھے شخص نے ایمان اور احمد کو بتایا کہ تصویر میں موجود شخص ایک سابق استاد تھا جس نے برسوں پہلے ایک اہم ڈائری اپنے پاس محفوظ رکھی تھی۔ وہ انہیں شہر کے کنارے واقع ایک چھوٹے سے گھر تک لے گیا۔ گھر میں ایک الماری کے اندر وہ ڈائری موجود تھی۔ اس کے صفحات میں ایمان کے والدین کے خواب، ان کی نیک تمنائیں اور ایک پیغام درج تھا، ہماری بیٹی ہمیشہ سچ اور محبت کا راستہ چنے گی۔ یہ الفاظ پڑھ کر ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس بار ان میں غم سے زیادہ سکون تھا۔ احمد نے مسکرا کر کہا، کبھی کبھی سب سے بڑا راز یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے پیاروں کی محبت کبھی چھوڑ کر نہیں جاتی۔ باہر ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی اور ایمان نے محسوس کیا کہ اس کے دل کا بوجھ پہلے سے کہیں ہلکا ہو گیا ہے۔ وہ لڑکی جو کبھی نہیں ہنسی۔ اوریجنل قسط نمبر 17۔ اگلے دن ایمان نے اپنے والدین کی ڈائری سے متاثر ہو کر لائبریری میں ایک نئی روایت شروع کی۔ ہر آنے والا شخص ایک چھوٹی سی امید یا نیکی کا وعدہ ایک کارڈ پر لکھ کر دیوارِ امید پر آویزاں کرتا۔ شام ڈھلے ایک کمسن لڑکی نے اپنا کارڈ لگایا، میں بڑی ہو کر استاد بنوں گی اور ہر بچے کو پڑھاؤں گی۔ ایمان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ احمد نے اس منظر کی تصویر اپنے کیمرے میں محفوظ کر لی۔ دونوں جان گئے کہ ان کے پیاروں کی محبت اب صرف یاد نہیں رہی بلکہ لوگوں کے اچھے اعمال میں زندہ ہو چکی ہے۔ بارش کی ہلکی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں اور ایمان نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اس کی زندگی کی کہانی اب امید بانٹنے کی ایک نئی داستان بن چکی تھی۔ ادارے کے قیام کو 10 سال مکمل ہونے پر شہر کی لائبریری میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ دیوارِ امید ہزاروں پیغامات سے سجی ہوئی تھی اور کبھی مدد پانے والے بچے آج دوسروں کی رہنمائی کر رہے تھے۔ تقریب کے اختتام پر ایمان نے وہی پرانی تصویر جو اسے برسوں پہلے ملی تھی لائبریری کی مرکزی دیوار پر آویزاں کر دی۔ اس کے نیچے ایک جملہ لکھا تھا، محبت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے
کہ وہ امید بن کر آگے بڑھتی رہتی ہے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے ایمان کا ہاتھ تھاما۔ باہر نرم بارش برس رہی تھی، مگر اب اس کی بوندوں میں اداسی نہیں، ایک نئی صبح کی خوشبو تھی۔ ایمان نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں جان لیا کہ اس کی کہانی کا انجام دراصل بے شمار نئی کہانیوں کی شروعات ہے۔ چند ہفتے بعد ایمان کو ایک خط موصول ہوا۔ یہ خط ایک دور دراز گاؤں کی لڑکی نے لکھا تھا، جس نے دیوارِ امید کے بارے میں سن کر اپنے علاقے میں ایک چھوٹی سی لائبریری قائم کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ایمان اور احمد اس گاؤں پہنچے۔ بچوں نے پھولوں اور کتابوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ افتتاح کے وقت ایمان نے پہلی کتاب ایک ننھے بچے کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا، امید کی روشنی تب بڑھتی ہے جب ہم اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ واپسی پر بارش کی ہلکی سی پھوار شروع ہو گئی۔ احمد نے مسکرا کر کہا، لگتا ہے بارش اب ہمیشہ ہمیں کسی نئی شروعات کی خبر دیتی ہے۔ ایمان نے اس بات میں سر ہلایا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ ایک مسکراہٹ واقعی دنیا بدل سکتی ہے۔ وہ لڑکی جو کبھی نہیں ہنسی۔ اوریجنل۔ موسم بہار کی ایک روشن صبح ایمان اور احمد نے لائبریری کے باغ میں ایک ننھا سا پودا لگایا۔ انہوں نے اس کا نام درختِ امید رکھا، تاکہ ہر آنے والا بچہ اس کی دیکھ بھال میں حصہ لے سکے۔ سال گزرنے کے ساتھ درخت بڑا ہوتا گیا اور اس کی شاخوں پر بچے اپنی خواہشیں اور نیک ارادے رنگ برنگے ربنوں پر لکھ کر باندھنے لگے۔ ایک شام ایمان نے ان ربنوں کو لہراتے دیکھا تو اس کے چہرے پر وہی پرسکون مسکراہٹ آ گئی جو اب اس کی پہچان بن چکی تھی۔ احمد نے آہستہ سے کہا، تمہاری ہنسی اب صرف تمہاری نہیں رہی، یہ پورے شہر کی امید ہے۔ بارش کی نرم بوندیں فضا میں گھل رہی تھیں اور دونوں جانتے تھے کہ محبت اور امید کی یہ کہانی آنے والی نسلوں تک زندہ رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔